بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی آپ پر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، آپ کے رزق میں بے حساب و بے تحاشا برکت عطا فرمائے، آپ کی ہر جائز حاجت کو پوری فرمائے، آپ کی ہر پریشانی آسان فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین و کرام، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، اگر آج آپ صرف 10 منٹ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کے بعد جب بھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور جب بھی آپ کسی پرند چرند کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے، جب بھی آپ بارش کے گرتے ہوئے قطروں کو دیکھیں گے، جب بھی آپ کسی ننھی سی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے دل میں سے بے اختیار ایک ہی آواز نکلے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے۔ آج ہم کسی انسان کی بڑائی کی بات نہیں کریں گے، کسی بادشاہ کی طاقت کا ذکر نہیں کریں گے، کسی دولت مند کی دولت کا تذکرہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس ذات کی عظمت کو بیان کریں گے جس نے بادشاہوں کو بھی پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی دی، چاند کو چمک عطا کی، ستاروں کو آسمان میں سجایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ ذات صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے پوچھیں، اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری سانس کو روک دے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دوبارہ سانس دے سکتی ہے؟ اگر اللہ پاک ہماری آنکھوں کی روشنی کو لے لے تو کیا دنیا کا کوئی انسان اپنی طاقت سے اسے واپس لا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ دل کی دھڑکن کو روک دے تو دنیا کے تمام خزانے بھی انسان کو زندگی نہیں دے سکتے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر چلتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے والدین سے بات چیت کرتے ہیں، روزے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی رک کر یہ سوچتے ہوں کہ یہ سب نعمتیں ہمیں عطا کس نے کی ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب صرف طاقت والا نہیں ہے، وہ بے حد مہربان ہے، وہ بے حد رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ودود ہے۔ ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہی کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً ہماری سانسیں بند نہیں کرتا، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، اپنی طرف پلٹنے کا راستہ کھلا رکھتا ہے۔ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ ہماری پہلی غلطی پر ہی ہمیں پکڑ لیتا تو آج ہم میں سے کون سلامت رہتا؟ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ سورج نیک انسان پر بھی طلوع ہوتا ہے اور گنہگار پر بھی، بارش فرما بردار پر بھی برستی ہے اور نافرمان پر بھی، ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، پانی ہر ایک کو ملتا ہے، زمین سب کو سہارا دیتی ہے، کیونکہ ہمارا رب رحمت والا رب ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ پاک کی نشانیوں پر غور کرو، اللہ پاک کی مخلوقات پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، آسمانوں پر غور کرو، زمینوں پر غور کرو۔ آخر یہ عظیم نظام خود بخود کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سورج ہر روز وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، ستارے اپنے راستے پر ہیں، موسم بدلتے ہیں، بارش برستی ہے، درخت پھل دیتے ہیں۔ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ تو نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم، قادر، رحمان، علیم رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج انسان چاند تک پہنچ گیا، بڑی بڑی مشینیں بنا لی، بلند عمارتیں کھڑی کر لیں، لیکن آج بھی وہ ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتا، ایک چیونٹی میں جان نہیں ڈال سکتا، ایک سوکھے ہوئے پتے کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا، اس کو ہرا بھرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصل بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آئیے آج دل کی گہرائیوں سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں گے، اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں گے، اس کی اطاعت کریں گے اور ہر حال میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب آپ کے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔
کیونکہ جو شخص اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق پر غور کرتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین کو دیکھیں، یہ زمین کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم اس پر چلتے ہیں، ہم اس پر گھر بناتے ہیں، ہم اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اسی سے اناج اگتا ہے، اسی سے پھل نکلتے ہیں، اسی سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کو سخت پتھر بنا دیتا تو نہ کھیتی ہوتی، نہ درخت اگتے، نہ انسان زندہ رہ سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اپنے سروں کے اوپر آسمان کی طرف دیکھیں، نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی سہارا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے قائم رکھا ہوا ہے۔ دن کے وقت سورج اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، اور رات کو چاند اور ستارے آسمان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر سورج صرف ایک دن نہ نکلے تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ اگر بارش کئی سال نہ برسے تو کھیت و باغات، دریا اور زندگی کا کیا بنے گا؟ یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ایک ننھی سی چونٹی کو دیکھیں، وہ نہ کسی دکان پر جاتی ہے، نہ نوکری کرتی ہے، نہ کھیتی کرتی ہے، لیکن اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے سے کئی گنا بڑا دانہ اٹھا کر چلتی ہے، اسے راستے بھی اللہ پاک دکھاتا ہے، اسے طاقت بھی اللہ پاک دیتا ہے، اور اس کے لیے خوراک بھی اللہ پاک مہیا کرتا ہے۔ آپ ذرا پرندوں کی طرف دیکھیں، صبح سویرے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں، نہ گودام ہوتا ہے، نہ بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سمندر کی تہ میں ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں انسان نے آج تک مکمل طور پر نہیں دیکھا۔ اندھیرے پانیوں میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق کون دیتا ہے؟ جنگل کے شیر، ہرن، ہاتھی، پرندے، پہاڑوں کے جانور، ریگستان کے جاندار، سب کو کھلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اور ذرا شہد کی مکھی کو تو دیکھیں، ایک چھوٹا سا کیڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا نظام عطا فرمایا کہ وہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور ایسا شہد بناتی ہیں کہ جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی مکھی بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، لیکن افسوس ہے کہ کبھی کبھی انسان جسے اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی وہ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی بارش کے پہلے قطرے کو غور سے دیکھیں۔ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، درخت مرجھا جاتے ہیں، کھیت سوکھ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے، بارش برساتا ہے اور مردہ زمین بھی پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ذرا اپنے جسم پر غور کریں، آپ کا دل دن رات دھڑک رہا ہے، آپ کے پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ کی زبان بول رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ان نعمتوں کا کرایہ ادا کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا خالص فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیوں، جب کبھی دل میں غرور آئے، اپنی طاقت پر فخر آئے، اپنی دولت پر تکبر آئے، تو فوراً ایک قبرستان کا چکر ضرور لگا لیجیے گا۔ وہاں بادشاہ بھی سو رہے ہیں، امیر بھی سو رہے ہیں، غریب بھی سو رہے ہیں، طاقتور بھی سو رہے ہیں، کمزور بھی سو رہے ہیں، سب اپنے اعمال کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے ضرور حاضر ہو چکے ہیں۔ وہاں صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیک اعمال۔ اس لیے آج سے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں گے، ہر مشکل میں یا اللہ پکاریں گے، اور ہر خوشی میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمیں سنبھال رہا ہے، اور وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور وہی ہمیں اپنی رحمت سے جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی اس گفتگو سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوا ہے تو یہی اس بیان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ہماری دولت کی ضرورت نہیں، نہ ہمارے منصب کی ضرورت ہے، نہ ہماری شہرت کی ضرورت ہے۔ وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آئے، اس سے محبت کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں کہ کتنے سال گزر گئے، کتنی خوشیاں آئیں، کتنے غم آئے، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے جو کل ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، آج ان میں سے بہت سے اپنی قبروں میں ہیں۔ ایک دن ہماری باری بھی آئے گی۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ سوچئے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر پوچھا گیا کہ میں نے تمہیں صحت دی، تم نے اس کا شکر ادا کیا، میں نے تمہیں وقت دیا، تم نے اسے کہاں خرچ کیا، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، کیا تم نے اسے پڑھا اور سمجھا، میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا، کیا تم نے اس کی حفاظت کی؟ یہ سوال ہر انسان کے لیے غور کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، حلال رزق کمائیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے تو اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ مال ختم ہو سکتا ہے، شہرت ختم ہو سکتی ہے، جوانی ڈھل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آج سے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجیے، صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیجیے، دن بھر اس کی نعمتوں کو یاد رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کیجیے، کیونکہ ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے ہمیں ہی پیدا کیا، تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے اور ہم سب تیری ہی طرف لوٹا کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے اور قرآن سے محبت عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے والا بنا اور ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عافیت و برکت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے دلوں میں ایمان اور ہماری زبانوں پر تیرا ذکر اور ہماری زندگیوں میں تیری اطاعت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کو ادا فرما، بے روزگاروں کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں قبر کی آسانیاں نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیجیے اور اس پیغام کو دوستوں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ایک کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ اقدس میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب سوال تھے، جیسے کہ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا کے علم میں بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل اور خرد کی اس قدر عرفہ اور اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور نااہل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے
اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اور اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں کریں گے بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہو گئی۔ لیکن کیسے ناظرین، یہودی کی جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی سورۃ تورات کے سوال کا جواب تورات سے دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کے جماعت کا سربراہ جس کا نام راس جالوت تھا، اس کی زیر قیادت کی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس جالوت بولا کہ اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ ان سوالات کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ ہم سب کے سامنے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوال کرو گے، تم کیا سوچ کر آئے ہو، اور اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے، اور اگر ان کے تمام سوالات کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اس بات کی دلیل ہو گئی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا وہ یقیناً اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام سوالات طے پا چکے تھے، پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ مانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ پاک کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ممکن نہ تھا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ پاک کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو ان کا جواب ہے شرک۔ اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جواب سن بیٹھا تھا، بے ساختہ واہ واہ کر کے اٹھا۔ ناظرین، اب راس جالوت نے دوسرا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ پاک موجود نہیں؟ حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7ویں طبق سے آیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب سے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب زمین سے آنے والے فرشتے سے پوچھا
تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے قریب بھی میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا ہو، رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راس الجالود اب تھوڑا سا گھبرا گیا، یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالات کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے، اور اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو خدا کے قریب نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب تعالیٰ کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب اس راس الجالود نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا وضع زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالات کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا، اور بہت ہی متکبر بھرے انداز میں اس سے پوچھا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں کہ جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دل میں کیا ارادہ ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راس الجالود کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر پہلا بہنے والا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر پہلے بہنے والا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجالود اب مزید گھبرا گیا تھا، اور اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں وہ کون سا پتھر ہے کہ جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہ پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جواب سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار اس راس الجالود نے ایک صاحب سے سوال پوچھا کہ اس نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ اور سال پر غور کرو تو تمہیں غور سے ہی خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالود نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینے ہے؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ وہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرن ایک دفعہ تو پڑی تھی لیکن دوبارہ اس جگہ کا کبھی سورج کرن نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ پر پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی وہاں نہیں پہنچیں گی۔ ناظرین، جواب پاتے ہوئے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب ہی رہتی ہیں، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں،
اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو وہ تمہیں ان کے بارے میں کبھی کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔ اگلا سوال راسل جالود نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود ہی سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بھی کہ کیا اور پوچھا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کلیم بلا توقف بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچے جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک ٹھاک بتائے۔ یہ بنا توقف مسئلے میں ایک بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتے ہیں لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے بدلے میں اس یہودی سے ایک اور سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے پھر تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ اسی یہودی نے کہا کہ یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی یہ سارا علم ایسے ہی معلوم ہے کہ جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن سب انہیں تمام سوالات کے جواب ٹھیک ٹھاک مل گئے تو اس راسل جالود سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کسی وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات رکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے منحرف ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں اعظم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کو یوں لکھی تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط بادشاہ روم کیسر بن الاسخر کے وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہوئے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجیے۔ نمبر 1 وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2 وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3 وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے کے پاس بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ اور وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کا خاندان تو نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ اور وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی پار نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی ایک کی مثال کس طرح ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بھر بھی کمی واقع نہیں ہوں گی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں
حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف اور صرف رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط مجھے موصول ہوا، میں اپنے رب اور اپنے پروردگار عالم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا، حالانکہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ اور وہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اور جو چیز صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، اور وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، وہ چیز جس کی صرف آنکھ ہی آنکھ ہے وہ سورج ہے، وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہیں۔ یہ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اور وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہے حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور سچا ہے۔ کوہ طور پر پہاڑ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، وہ دریائے نیل کی زمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو تیز رفتار کے ساتھ بھی چلو تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر جگہ پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ درخت ہے کہ جو پانی کے بغیر اگایا تھا، اور درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل لگاتے ہیں، جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے سے دے سکتے ہیں جس میں سفیدی اور زردی دونوں پانی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخر میں صرف مومن ہی کھا سکتا ہے، جبکہ دنیا میں اس سے مومن اور کافر دونوں ہی یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ اس نے خط پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ یہ دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے۔ ایلسی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جواب مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخص نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ہر سوال کیا ہوا خط مل گیا۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا یقینی خزانہ ہیں۔ آپ ہی حقیقت، شجاعت اور علم کا وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا۔ اے نبی جی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار عالم کا امر ہے۔ یہ روح کیا ہے، کیا چیز ہے؟ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا
کہ اما بعد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائے ہیں اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کی سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقرر تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔